بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک منفرد عمل لائے ہیں۔ ایک خاتون جن کے 4 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، جب اللہ ان کی گود بھرتا، 2 سال بعد خالی کر دیتا۔ سالوں یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 4 بچے گود میں آئے اور رب نے انہیں بلا لیا۔ یوں وہ خاتون روگی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے امام مسجد کا بتایا عمل کیا۔ معزز ناظرین، یہ سچا واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس عمل سے آپ بھی اپنے غم اور روگ ختم کر سکیں اور من کی مرادیں پا سکیں۔ ساتھ دارالقرآن آپ کے مسائل کا حل چاہتا ہے، دکھی انسانیت کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔ کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہوئے، وہ کام جو عرصہ دراز سے اٹکے ہوئے تھے مسجد کی خدمت سے، صاف صفائی سے حل ہوئے۔ کئی بیمار شفا یاب ہوئے، بے اولادوں کو اولاد ملی، بے گھروں کو اپنے گھر ملے۔ مسجد میں خدمت کرنا، جان مال لگانا اور وقت گزارنے پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ بے شک اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس نے تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کریں گے۔ تیتر کا گھونسلہ آدھی اینٹ کے برابر ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہوتا، یعنی آدھی اینٹ کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک خاتون سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، وہ ہر ملاقات پر کوئی نہ کوئی واقعہ سنا جاتی جو حقیقت سے بہت قریب ہوتا۔ آج پھر وہ ملنے آ گئیں۔ اب کی بار وہ اپنی کہانی سنانے آئی تھیں۔ کہتی ہیں، جب بھی خالق ان کی گود بھرتا، 2 سال بعد خالی کر دیتا۔ سالوں یہی سلسلہ رہا۔ 4 بچے گود میں آئے اور رب نے انہیں بلا لیا۔ یوں وہ خاتون روگی ہو گئیں۔ جب بھی وہ بچوں کو گلی میں کھیلتا دیکھتیں تو اپنے بچے اس قدر یاد آتے کہ وہ گھر واپس لوٹ آتیں۔ ایک دن ایسا ہوا، کسی ملنے والے کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی خبر سن کر خوشی خوشی ان کے گھر بچہ دیکھنے چلی گئی۔ بچے کی دادی نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد خاتون نے کہا کہ میں تو بچہ دیکھنے آئی ہوں۔ ان کے کہنے پر بچے کی دادی انہیں ساتھ لے کر اس کمرے میں گئیں جہاں بچہ اور ماں موجود تھی۔ انہوں نے جا کر بچے کو قریب سے دیکھنا چاہا تو بچے کی ماں جو ساتھ لیٹی ہوئی تھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں اور بچے کو چھپا لیا۔ کہنے لگیں، نہیں نہیں، میں اپنا بچہ نہ دکھاؤں گی۔ یہ تو وہ منحوس عورت ہے جس کی گود خالی ہے، جس کے بچے مر جاتے ہیں۔ اس کا منحوس سایہ میں اپنے بچے پر نہ پڑنے دوں گی۔ اس کو یہاں سے لے جائیں، یہ میری گود بھی خالی کر دے گی۔ یوں ہی یہ جملے ان کے کانوں میں پڑے تو یوں محسوس ہوا جیسے پگھلا ہوا سیسا ہے جو کانوں میں انڈیل دیا۔ گرتے پڑتے گھر پہنچی، وضو کیا، جائے نماز بچھا لی، اپنے رب سے باتیں کرنے لگیں۔ اے اللہ، کیا میں عزرائیل ہوں کہ کسی کو دیکھنے سے اس کے بچے مر جائیں؟ کیا میں منحوس ہوں؟ یہ آزمائش تو تیری عطا کردہ ہے جو زندہ رکھنے اور موت دینے پر قادر ہے۔ مالک، میں تو اتنی دکھی ہوں کہ گلیوں میں کھیلتے بچوں کو زندگی کی دعا دیتی ہوں۔ اگر میرا سایہ منحوس ہے تو میں خود کیوں زندہ ہوں؟ اے اللہ، زندہ رکھنے اور موت دینے والے رب، مجھے بھی زندگی والے بچے عطا کر۔ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی رہی۔ دل کو تسلی ہوئی تو پھر اٹھیں، امام مسجد کے گھر چلی گئیں۔ امام مسجد کی اہلیہ بہت نیک اور باعمل خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی آج کی دکھی کہانی سنائی اور کہا، امام صاحب کو بتائیں کہ وہ مجھے کوئی عمل بتائیں، اللہ مجھے اولاد سے نوازے اور میرے بچے زندہ رہیں۔ امام مسجد کی اہلیہ نے تسلی دی اور کہا، انشاءاللہ آپ کل آئیں۔ دوسرے دن پھر امام مسجد کے گھر موجود تھی۔ ان کی اہلیہ نے بتایا، امام صاحب نے کہا ہے
آپ اپنے شوہر کو ان کے پاس بھیج دیں۔ وہ فوراً اپنے گھر گئیں اور اپنے شوہر کو امام صاحب کی رہائش پر بھیج دیا اور خود وضو کیا، جائے نماز بچھا لی، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری، شوہر واپس آ گئے۔ اہلیہ سے کہا، امام صاحب کہہ رہے ہیں آپ اولاد چاہتے ہیں جو سلامت بھی رہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، اس کی تکمیل میں شامل ہو جائیں۔ اس کی مزدوری آپ اللہ سے لیں اور اپنی گھر والی سے کہیں کہ وہ نفل پڑھے اور کثرت سے استغفار پڑھیں۔ وہ بتاتی ہیں میرے شوہر ملازمت کرتے تھے، ملازمت سے واپسی پر مسجد جاتے اور بہت لگن سے مسجد کی مزدوری کرتے، اینٹیں اوپر چڑھانا، مٹی اٹھا اٹھا کر لانا، غرض مسجد کا ہر کام کرتے۔ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے امید سے کیا۔ سردی گئی، گرمی آ گئی، اللہ نے ایک بار پھر بیٹا دیا۔ اب کہ میں بیٹے کی پیدائش پر خوش تھی، پریشان نہیں تھی، نہ خوف تھا پتہ نہیں بچہ بچے گا بھی یا نہیں، بلکہ بے حد خوش تھی۔ نوافل اور استغفار پڑھنے کی بے حد طاقت تھی، بچہ بے حد صحت مند تھا۔ یکے بعد دیگرے اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ یہ اللہ کا گھر مکمل ہوا تو میرے شوہر نے ایک اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ پھر تو میرے شوہر کو لگن ہو گئی، جہاں مسجد تعمیر ہوتی وہیں جا کر کام کرنے لگتے۔ پوری زندگی یہی معمول رہا، صحت بھی بہت اچھی رہی، اتنا کام کرنے کے باوجود کبھی تھکن نہ ہوئی، نہ بیمار ہوئے۔ اس عمل کے بعد اللہ نے صحت مند اور زندگی والی اولاد عطا کی۔ دنیا والے مجھے کیا کہتے تھے کہ تمہیں اٹھرا کی بیماری ہے اور تمہارے بچے کبھی زندہ نہیں رہیں گے، مگر اس عمل سے اللہ نے بچے بھی عطا کیے اور سلامت بھی رہے۔ اکثر وہ خاتون سوچا کرتی کہ دنیا میں بڑے بڑے محل بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پلازے تعمیر ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، کیا ان کے بنانے پر کسی کو صحت ملی یا کسی کو اولاد ملی؟ کیا کوئی شفا یاب ہوا؟ نفی میں جواب ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں اسے مسجد بھیجا کرتی ہوں، صفیں بچھاؤ، مسجد کے باتھ روم دھو کر آؤ، بچہ شفا یاب ہو جاتا ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے۔ اگر بچوں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو مسجد کے درویشوں کے لیے کھانا بنا کر بھیج دیتی ہوں، درویش کھانا کھاتے ہیں، میرے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر یہی معمول رہا، میں کبھی بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی نہیں گئی۔ اب اس خاتون کی بھی سنیے جس نے انہیں دیکھ کر اپنا بچہ چھپا لیا تھا۔ جب اس خاتون کے 3 بچے تھے تو اللہ پاک نے اس سے بچہ واپس لے لیا اور بعد میں بھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ معزز ناظرین، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی مسجد کی اہمیت اور مسجد کی خدمت کا سبق دیں۔ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس عمل سے اللہ تعالی ہمیں آباد کریں گے۔ اس طرح اللہ راضی ہو کر ہمارے روگ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں ختم فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔